الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ہر برائی کا بدلہ مل کر رہتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں کے بارے میں جتنا جانتا ہو وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ جو شخص گناہوں کے بارے میں جتنا علم رکھتا ہوں وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ یعنی کس گناہ سے کیا نقصان ہے، کس گناہ سے کیا خرابی ہے، اس کے بارے میں جب وہ جانے گا پھر وہ اس گناہوں سے بچے گا، اس گناہوں سے دور رہے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے سامنے 1000 بسکٹس ہیں، 1000 بسکٹ میں سب بسکٹ صحیح ہیں، ایک بسکٹ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب زہر ملا ہوا ہے کون سی بسکٹ میں پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ اس میں سے آپ جون سی بسکٹ کھانا چاہے کھا سکتے، لیکن ایک بسکٹ میں زہر ملا ہوا ہے، تو کوئی انسان اس بسکٹ کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کس بسکٹ میں زہر ہے اس کے علم میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ جو میں بسکٹ کھا رہا ہوں ہو سکتا اس بسکٹ کو زہر سے ملا ہوا ہو، تو اس لیے وہ انسان اس سے دور ہٹتا ہے، اس بسکٹ کو نہیں کھاتا ہے۔ اسی طرح سانپ کے سامنے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سانپ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو پتہ ہے اگر میں اس کے قریب جاؤں گی یا میں جاؤں گا تو سانپ مجھے ڈس لے گا، میری موت کا سبب بنے گا وہ سانپ، تو پھر اس سے دور ہٹتا ہے، تو اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، اس سے وہ دور ہٹتا ہے۔ تو انسان کو پتہ ہے میں جو کچھ گناہ کر رہا ہوں اس گناہوں کی نحوست میرے لیے نقصان دہ ہیں، میرے لیے بربادی کا سبب ہیں، کہ جس طرح گناہ زہر کی طرح ہے تو زہر سے لوگ دور ہٹتے ہیں، سانپ سے لوگ دور ہٹتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے دور ہٹنا چاہیے۔ جو انسان گناہوں کے بارے میں جانتا نہ ہو، اس کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ تسبیح پھراتے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوتے ہیں اور ادھر گناہ بھی کرتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی چنگاری ہے،
ایک آگ کی چنگاری ہو تو گھر کو جلانے میں کافی ہے، تو جب انسان کے اندر ایک برائی ہو اور ایک گناہ ہو تو پھر اس گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی تباہی اور بربادی ہونے کے لیے وہ ایک گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ کافی ہے۔ دراصل ہم جو گناہ کرتے ہیں ہم کو مکافات عمل کا ڈر نہیں ہے۔ مکافات عمل کا ڈر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی کی ہے، تھپڑ لگا دیا، کسی نے غلطی کی ہے اس کو فوراً مارا ہے، یا سانپ کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے قریب اگر میں جاؤں گی تو سانپ مجھے ڈس لے گا، تو اس کا ڈر ہے اگر میں اس کے قریب جاؤں گی یا میں جاؤں گا تو پھر یہ سانپ مجھے ڈس لے گا، تو اس ڈر سے اس سے دور ہٹتا ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے ہم کو جو نقصان ہونے والا ہے اس کا ڈر ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہم بلا جھجک گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ گناہ کرنے سے دنیاوی نقصانات ہیں اور اخروی نقصانات ہیں۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے دنیا میں بھی نقصان ملتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان مل کر رہتا ہے۔ دنیا میں نقصان کہ کبھی بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ ٹینشن میں اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ پریشان رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہیں اور رزق بھی اچھے کشادہ ہوتے ہیں اور اولادیں سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو چین اور سکون کی زندگی میسر نہیں ہوتی کیونکہ گناہ میں مبتلا ہے۔ تو جو شخص اور جو بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو ایک ٹینشن میں اور ایک پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد کبھی سزا فوراً ملتی ہے، کبھی دیر سے ملتی ہیں، کبھی سزا فوراً مل جاتی ہے اور کبھی سزا دیر سے ملتی ہیں، کہ جس طرح کسی بچے نے غلطی کی ہے فوراً تھپڑ لگا دیا، فوراً سزا مل گیا۔ بعض دفعہ بچے غلطیاں پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں اسکول سے اور مدرسے سے بعد میں کیا کرتے ہیں اس کی غلطی سے تنگ آ کر اخراج کر دیتے ہیں، فوراً اس کی سزا تجویز کرتے ہیں، یا تو کہ اس کو تھپڑ مارتے ہیں، لکڑی سے اس کو مارتے ہیں، وہاں معاملہ اور قصہ ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی غلطیوں پر درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، جب آخر تنگ ہو جاتے ہیں پھر اس کو مدرسے سے یا اسکول سے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے کبھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی سزا جلدی آتی ہے اور کبھی دیر سے آتی ہیں۔ اس کو واقعے سے سمجھیے کہ ایک شخص تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اس کے پاس جائیداد، زمین، بلڈنگ، کارخانے سب کچھ تھا، یہاں تک کہ اس کی ایک ایک زمین پر حکومت کی ایک ایک اسٹیشن اور پلیٹ فارم بنا ہوا تھا، اس کی جائیداد پر، اس کی زمین پر، وہ اتنا بڑا مالدار تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ چوراہے پر کھڑا ہے اور اس کا دوست آیا جو بیچارہ غریب تھا، کھانا پینا اس کو صحیح سے میسر نہیں تھا، تو وہ اس کا دوست آیا ہے اور آ کر کہنے لگا اپنے دوست سے کہ میں کہاں سے کماؤں، کیسا کماؤں، میں اسی لیے پریشان ہوں، ٹینشن ہوں۔ تو اس نے تکبر سے کہا کہ تم سوچ رہے ہو کہاں سے کماؤں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں خرچ کروں، میں یہ سوچ رہا ہوں میں کہاں خرچ کروں۔ اس کے کچھ تکبرانہ انداز تھا، اور اس نے کہا کہ اگر میری 70 پیڑھی بیٹھ کر کھائے تو وہ 70 پیڑھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے،
اتنی جائیداد ہیں، اتنی زمینیں ہیں، تو اس کے کچھ تکبرانہ انداز تھا تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ میرے ماں اور بہنوں، کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، یہ صرف اللہ کو سچتی ہے، غیر اللہ کو اور مخلوق کو نہیں سچتی ہیں۔ جس مخلوق میں فانی ہوں، جس مخلوق کو اونگ آتی ہوں، نیند آتی ہوں، اس کے اندر ہزار کمیاں ہوں، ہزار کوتاہیاں ہوں، ہزار نقصان ہوں اور ہزار غلطیاں ہوں، پھر اس کے اندر تکبر سچتا نہیں ہے۔ تکبر تو صرف اللہ کے لیے سچتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے الکبریاء ردائی، اللہ پاک کہتے ہیں کہ تکبر اور بڑائی اور عظمت میری چادر ہے، فمن نازعہ عنی ادخلتہ النار، جو کوئی مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، تو جو بندہ تکبر کرنے لگتا ہے پھر اللہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو چند دن کے بعد وہ شخص بیمار پڑ گیا، تو ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ کی پکڑ آئی ہے اس کے تکبر کرنے کی بنیاد پر۔ تو پھر اس کے ایک اکلوتا لڑکا تھا، اکلوتا نوجوان لڑکا تھا، پورے جائیداد اور زمینوں کے اور گھروں کے مالک وہ لڑکا بن گیا۔ اب جب بچہ نوجوان ہو، سمجھداری ابھی نہیں آئی ہوں، تو پھر محلے کے لڑکے اور محلوں کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح اس سے پیسے وصول کیا جائے، کس طرح اس کے مال کو ہڑپ لیا جائے، اس کی فکر اور سوچ میں لگے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس لڑکے کو بدکاری میں اور عیاشی میں، جوا میں اور شرابی کبابی بنانے کی فکر میں لگے رہے، اس کے پیسے وصول کرتے رہے۔ تو پھر وہ اپنی زندگی کو برائی میں اور گناہوں میں مبتلا کرنے لگا۔ تو وہ شراب، ہیروئین اور افیون پیتے رہے اور لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ کسی نے کہا کہ تم اپنے علاقے اور اپنے دیش کا تو مزہ چکھ لیے، باہر ممالک کا بھی مزہ چکھو۔ تو وہ ٹکٹ بنوایا، پھر وہاں بھی گیا، وہ عیاشی کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ عیاشی کرتے کرتے ان کی جتنی زمین تھی اور جتنے جائیداد تھیں سب اس نے بیچ دیا۔ پھر وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا۔ اب وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ اب اگر وہ شراب نہ پیے تو اس کو چین اور سکون نہیں آتا، افیون نہیں استعمال کرے تو اس کو سکون نہیں آتا، اپنی عادت سے مجبور تھا۔ آخر وہ اپنے عادت سے مجبور ہو کر اس کا جو گھر تھا، اس کی جو بلڈنگ اور منزل تھی، اس کو اس نے بیچ دیا۔ اب ہاتھ میں کچھ نہیں، جائیداد بھی ختم، زمینیں بھی ختم، بلڈنگ بھی ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا موقع آیا ہے کہ جس جگہ پر اس کا باپ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میری 70 پیڑھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، اسی جگہ بیٹھ کر اس کا وہ بیٹا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ، گناہ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک فقیر شخص آیا اور کہا کہ گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ تو اس عورت کی عادت تھی کہ فقیروں کو خالی نہیں کرتے، واپس نہیں بھیجتے۔ تو گھر سے باہر نکلی ہیں فقیر کو کچھ دینے کے لیے، تو اس کے خاوند کو اور اس کے شوہر کو غصہ آیا ہے کہ اس فقیر کی وجہ سے ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اس فقیر نے ہماری اس میں خلل انداز کر دیا ہے۔ تو فوراً اس کا خاوند باہر نکلا اور اس فقیر پر برسنا شروع کر دیا کہ فقیر لوگ ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، کہ ان کا آنے کا کچھ وقت نہیں ہوتا، کہ یہ بالکل مانگنے آ جاتے ہیں۔ کچھ تکبرانہ انداز اور کچھ مطلب عیب جوئی کے انداز اور کچھ ایسے انداز تھا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو فقیر تو چلا گیا۔ اب یہ بندہ کی حالت ایسی ہو گئی کہ بندہ مالدار تھا، جائیداد کے مالک تھا، بلڈنگوں کے مالک تھا، اب آہستہ آہستہ اس کے کاروبار ٹھپ ہونے لگا،
اس کی بزنس بالکل جاتے رہیں، تجارت ختم ہوتی گئی، پھر یہاں تک کہ اس کے اوپر ایسا قرض سوار ہو گیا، پھر قرضوں کی مبتلا کی وجہ سے پورے زمین اور پورے جائیداد اور پورے کمپنیاں اس نے بیچ دیا، اور اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں رہا۔ یہاں تک کہ ایسی نوبت آ گئی ہے کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں تیرا خرچ برداشت اٹھا نہیں سکتا، کہ میں اپنی طرف سے تم کو کہتا ہوں کہ تم مجھ سے طلاق لے لے اور اپنی میکے چلی جا۔ تو وہ لڑکی کیا کی ہے، طلاق لے لی ہے اور اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی خوبصورت بھی تھی اور خوبصیرت بھی تھی، تو کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا رشتہ طے ہوا اور نکاح بھی ہو گیا۔ تو ایک ایسے بڑے گھرانے کے ساتھ نکاح ہو گیا، بہت بڑے مالک تھا اور بہت بڑے بنگلے تھے اس کے، ایسے گھرانے میں اس کا نکاح ہوا۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہ میاں بیوی آپس میں کھانا کھا رہے تھے، تو ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے کہ کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اس عورت کی عادت تھی کہ جو آتے ہیں اس کو واپس نہیں لوٹاتے ہیں، تو وہ عورت آئی ہے، آ کر باہر جب دیکھی ہے تو ایک چیخ ماری ہے، اور چیخ مار کر بے ہوش ہو کے گر گئی ہے۔ تو اس کا خاوند نکلا، دیکھا کہ اس نے چیخ کیوں ماری ہے۔ تو جب اس کے خاوند آیا تو اس کا شوہر اس کے بعد نکل گیا، وہاں سے چلا گیا، جو پہلا شوہر تھا وہ چلا گیا وہاں سے۔ تو اس کے بعد جب اس عورت کو ہوش آئی ہے تو اس کے خاوند نے پوچھا کہ تم چیخ کیوں ماری ہو؟ کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ جو میرا پہلا شوہر تھا، کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی شخص میرے در پہ آیا ہے اور مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہ میں نے نہیں پہچانی۔ اس عورت نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں کہ میں تمہارے گھر پر گیا تھا اور بھیک مانگنے کے لیے، اب مجھے اللہ نے اتنی دولتیں نوازے ہیں۔ تو میرے ماؤں اور بہنوں کہ اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہے عزت کی چوٹی پر چڑھاتے ہیں اور جسے چاہے ذلت کی پستی پر گرا دیتے ہیں، جسے چاہے بادشاہت عطا کرتے ہیں اور جسے چاہے بادشاہت چھین لیتے ہیں، سب اللہ کی قبضے قدرت میں ہیں۔ لیکن جو گناہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کے سزا ضرور دیتے ہیں۔ تو یہ تو سزا ایسی ہے کہ جو گناہ کیا فوراً سزا مل گیا۔ کبھی سزا ایسی ہوتی ہیں، گناہ کرتے ہیں سزا نہیں ملتی، بعد میں چل کر ملتی ہیں سزا۔ ایک عورت تھی، وہ گلی کوچوں میں پھرتی تھی دیوانوں کی طرح، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس عورت کو کنکریاں اور پتھر مارتے تھے۔ تو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے سوال کیا، امی وہ عورت اس طرح دیوانی کیوں پھرتی ہیں، اس کو کیا ہو گیا تھا، وہ اس طرح دیوانی کیوں ہیں؟ تو اس کی ماں نے اس کے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے وہ عورت خوبصورت تھی، اچھے گھرانے کی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، وہ چھوٹا سا لڑکا ابھی دودھ پی رہا تھا، ابھی رینگتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو کچھ کام سمیٹنا تھا، کچھ گھر کے کام کاج کرنا تھا، تو اپنے بچے کو دودھ پلا کر، بچے کو لٹا کر وہ کام کاج کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ تو بچہ پھر اٹھ کر ماں کے پاس آ جاتا ہے، پھر ماں اس کو سلاتی ہے، پھر بچہ اٹھ کر آ جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کی عادت ایسی ہوتی ہے، ماں کے پاس، ماں کے قریب آتا ہے۔ تو کئی مرتبہ جب وہ بچہ اس طرح کرنے لگا تو ماں نے غصے میں آ کر کہا کہ میں تجھے سلا دیا تھا، تو سو ہی جاتا کتنا اچھا ہوتا، میں نے تجھے سلا دیا تھا تو سو ہی جاتا کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ نے کہا اوہو تو نے اپنی اولاد کی ناقدری کی، اب اس کی سزا تجھے بھگتنا ہے، لیکن اب نہیں، بعد میں اس کی سزا بھگت گا۔
یہ بچہ اس کا لڑکا بڑا ہوا، نوجوان ہوا اور ایسا انجینئر بنا، خوبصورت خوبصورت بااخلاق. لوگ مثالیں دیتے تھے کہ بچہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے، لڑکا ہو تو ایسا ہونا چاہیے. ہر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے لگانے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو ایسا وہ بڑا انجینئر بنا، بہت بڑا بزنس کا مالک ہوا، اچھے گھر بنائے ہیں. تو رشتہ طے ہو گیا، نکاح طے ہو گیا. اب نکاح ہونے میں 2 دن باقی ہیں، تیاریاں چل رہی ہیں، ماں بھی خوش بچے بھی خوش، تیاریاں چل رہی ہیں. اب میرے بچے کی شادی ہے، نکاح ہے. تو نکاح سے 2 دن پہلے گھر صاف کیا تھا. گھر کا جو میز تھا، جو پتھر تھا، پتھر میں کچھ پانی گرا ہوا تھا، میز پر پانی رکھا ہوا تھا، پانی گرا ہوا تھا. تو اس لڑکے کے انجانے سے پیر اس پانی پر پڑا اور پیر پسلا، سر کے بل گرا اور وہیں وہ بچہ مر گیا، وہیں وہ بچہ مر گیا. تو ماں اپنی اس بچے کی موت کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر وہ اپنی عقل کھو بیٹھی، وہ دیوانی ہو گئی ہے. تو اللہ نے پھل پکنے دیا، پھل پکنے کے بعد اس کو اپنی طرف بلا لیا. اللہ نے پہلے پھل پکایا، اور جب اس کی زیادہ ضرورت تھی، بچپنے میں اگر وہ مر جاتا تو ماں کو اتنا افسوس اور اتنا صدمہ نہیں ہوتا. جب بچہ بڑا ہوا، خوبصورت ہوا، نیک سیرت ہوا، تب ماں کو اس کی موت پر رنج و غم اور الم اور مصیبت اور افسوس اور صدمہ بہت بڑا ایسا پڑا.